آج کی کہانی عام کہانیوں جیسے نہیں، یہ ایک ایسے نام کی کہانی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنات کی دنیا میں اس کا خوف صدیوں تک قائم رہا۔ ایک ایسا نام جسے سن کر طاقتور جن کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ابن کنجور کی۔ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے جب زمین پر انسانوں کی آبادی کم تھی، گھنے جنگل میلوں تک پھیلے ہوئے تھے اور بلند و بالا پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے، تب جنات کی دنیا میں ابھی پورے آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ انہی دنوں جنات کے ایک عظیم قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش عام نہیں تھی۔ روایت ہے جس رات وہ پیدا ہوا آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی، جنگل کے درخت جھومنے لگے اور کہیں جنات نے عجیب آوازیں سنی۔ بزرگ جنوں نے کہا یہ بچہ عام نہیں، اس کے اندر غیر معمولی طاقت موجود ہے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا ابن کنجور۔ وقت گزرتا گیا، ابن کنجور جوان ہوتا گیا۔ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی گئی اس کی طاقت بھی بڑھتی گئی۔ وہ دوسرے جنوں سے زیادہ تیز تھا، زیادہ طاقتور، زیادہ ذہین تھا۔ وہ دور دور تک سفر کر سکتا تھا اور کہا جاتا ہے وہ پل بھر میں ایک مقام سے دوسرے مقام میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے جنات کے مختلف قبائل اس سے متاثر ہونے لگے۔ چند ہی سالوں میں اس کے پاس ہزاروں وفادار جن جمع ہو گئے۔ پھر ایک دن اس نے اعلان کیا میں جنات کے تمام قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کروں گا۔ اس اعلان کے بعد اس نے مختلف قبائل سے رابطہ شروع کیا۔ کچھ قبائل اس کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن کچھ قبائل نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ روایت یہ ہے کہ جنگ کئی برس جاری رہی۔ رات کے اندھیروں میں جنات کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آتے، صحرا گواہ بنتے، پہاڑیں لرز اٹھے اور جنگلات خوف سے خاموش ہو جاتے۔ آخر کار ابن کنجور کامیاب ہو گیا۔ وہ جنات کے ایک بڑے حصے کا حکمران بن گیا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے اس محل کی دیواریں سیاہ پتھروں سے بنی تھی، اس کے دروازے سونے اور چاندی سے میزان تھے۔ محل کے ارد گرد ہزاروں محافظ تعینات رکھتے تھے۔ ابن کنجور اب صرف ایک بادشاہ نہیں رہا، وہ خود کو جنات کی دنیا کا سب سے طاقتور حکمران سمجھنے لگا تھا۔ شروع میں وہ انصاف کرتا، مظلوموں کی مدد کرتا، اپنے رعایا کی حفاظت کرتا، لیکن طاقت جب حد سے بڑھ جائے تو اکثر انسان اور جن دونوں بھول جاتے اصل طاقت کس کی ہے۔ آہستہ آہستہ ابن کنجور کے دل میں غرور پیدا ہوا، اپنی طاقت پر ناز ہونے لگا، اپنی تعریف سننا پسند کرتا، جو اس کے مخالفت کرتے اسے سخت سزا دی جاتی۔ اس کے دربار میں موجود ایک بوڑھا نیک جن اکثر اسے نصیحت کرتا۔ وہ کہتا اے ابن کنجور، یاد رکھو طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، غرور تباہی کا راستہ ہے۔ لیکن ابن کنجور ہنس دیتا، مجھے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ وہ فخر سے کہتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کا غرور بڑھتا گیا۔ پھر ایک رات اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا آج کے بعد میری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بزرگ جنوں کے چہرے پر خوف نمودار ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے غرور ہمیشہ زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اعلان کے کچھ عرصے بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اس کے فوجوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے، وفادار ساتھی سے دور ہونے لگے، اس کے حکم ماننے والے جن بغاوت کرنے لگے، اور جتنا انہیں روکنے کی کوشش کرتا حالات اتنے خراب ہو جاتے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، اس کے خلاف مختلف قبائل متحد ہو گئے، ایک ہی بڑی بغاوت شروع ہو گئی۔ جنگ کئی دن اور کئی راتوں تک جاری۔ ابن کنجور کی فوجیں کمزور پڑنے لگی، اس عظیم محل میدان جنگ بن گیا۔ کہا جاتا ہے ایک رات جب آسمان پر گرج چمک تھی تو اس کے محل کے دروازے ٹوٹ گئے، اس کی سلطنت بکھر گئی، اس کے قریبی ساتھی سے چھوڑ گیا، اور وہ بادشاہ جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا تنہا رہ گیا۔ روایت ہے اس کے بعد ابن کنجور غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کسی ویران پہاڑ میں چھپ گیا، کچھ کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، کچھ کا خیال ہے وہ آج بھی جنات کی دنیا میں کہیں موجود ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، چاہے یہ کہانی سچی ہو یا صرف ایک روایت، اس میں ایک بڑا سبق چھپا ہے۔ طاقت، دولت، شہرت، اختیار ہمیشہ نہیں رہتا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے وہ ایک دن کمزوری ضرور دکھاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ سے عزت عطا فرماتے۔ اس لیے اسلام ہمیں عاجزی، شکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔